ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، مشینری جب کمپنی سے نکل کر کے مارکیٹ میں آتی ہے تو بڑی صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین اور گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ آپ اسے لے جائیں، یہ کام کرے گی۔ جب ہم اسے لیتے ہیں، انسٹالمنٹ ہوتی ہے، خریدتے ہیں، کچھ دیر چلنے کے بعد اس میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مشینری کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جو نقص، جو پرابلم آتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک اچھے کاریگر کو ہائر کرتے ہیں تاکہ اس کو وہ صحیح طریقے سے صحیح کر سکے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے، اور انسان کی یہ خوبی ہے کہ یہ کمال چلتا ہے۔ کچھ رکاوٹیں ایسے آتی ہیں، کچھ ایرر آتے ہیں کہ یہ اپنے خالق سے، مالک سے اور حق سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم نے ان تمام اسباب کا جائزہ لینا ہے جس کی وجہ سے یہ احسن الخالقین کی احسن تقویم اور سب سے بہترین مخلوق ہو کے بھی ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بیکار اور فالتو کیوں بن جاتا ہے؟ جو سب سے بہترین ہے وہ بدترین کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائیو، سب سے بڑی چیز جو اسے انسان سے حیوان بنا دیتی ہے اور اللہ کے مقرب ترین ہونے سے ابلیس اور لعین بنا دیتی ہے، میں نے ساری شریعتوں کو بڑا قریب سے دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ایک چیز ہے، اور وہ ہے انا۔ انا جسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں اکڑ کے لیے، یہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے انا، جس کا معنی ہوتا ہے میں۔ جب میرے اندر میں آتی ہے تو یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ہم کچھ مثالیں لیں گے اور جہاں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کریں گے۔ کبھی انسان کے اندر یہ میں اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ میں نیک بہت ہوں، میں اچھا بہت ہوں، اور یہ والی انا اور یہ والی میں سب سے پہلے رحمان کے سامنے ابلیس نے پیش کی تھی۔ عابد تھا، زاہد تھا، اور اس کی عبادت فرشتوں میں بھی مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بنایا تو اللہ نے تھا، مخلوق اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جو بناتا ہے اس کا آرڈر بھی چلتا ہے، جو بناتا ہے اس کا آرڈر بھی چلتا ہے۔ دیکھیے نا، نان بھائی روٹی بنا رہا ہے، نان لگا رہا ہے، اس کا دل کرے تو کچا نکال لے، اس کا من کرے تو لال کر دے، اگر اس کا دل چاہے تو جلا کے رکھ دے۔ رحمان خالق ہے،
اس نے بنایا ہے، اس کی مرضی ہے، آرڈر اسی کا چلنا تھا۔ اللہ نے کہہ دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجیے۔ یہاں ایک آواز آئی اور آواز یہ تھی کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا، اور نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے پوچھ لیا جب میں نے حکم دیا تھا تو آپ سجدے سے کیوں رکے؟ پتہ ہے جواب کیا تھا؟ حق کو قبول کرنے سے جو رکاوٹ ہے، لفظاً قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، کہنے لگا انا خیر من، انا خیر من، میری تخلیق آگ سے ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے ہے، اس کا مقام رتبہ مرتبہ میرے والا نہیں۔ یا بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، یہ کل کا بچہ ہے، آج اسے بنایا جا رہا ہے، اور جو اتنے عرصے سے سینئر ترین رہا ہے اسے اس کے سامنے ماتحت کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عزت لینے کی تلاش تھی، ذلیل ہو گیا، لعین بن گیا، راندہ درگاہ بن گیا، شیطان بن گیا۔ آپ اور میں کئی دفعہ حق کو پا بھی لیتے ہیں، مسئلے کا علم بھی ہوتا ہے، ہم اس وجہ سے قبول نہیں کرتے کہ بات کسی چھوٹے نے کہی ہے، یہ تو کل کا خطیب ہے، یہ مجھے آ کے سمجھائے گا کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ مجھے پڑھائے گا کہ نحو صرف کی غلطی کیا تھی، یہ مجھے پڑھائے گا کہ عبارت قواعد اور ضوابط کیا تھے۔ اندر جانتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن پھر میں سینئر، یہ سینیارٹی بڑے لوگوں کو لے ڈوبی ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں اگر آپ میں اور میرے اندر یہ بات آ جائے، اچھا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بڑے بھائی، درمیانے بھائی اور چھوٹے بھائی، والد کی نظر تیز ہوتی ہے کیونکہ اس نے کئی صدیاں دیکھی ہوتی ہیں، کئی عشرے دیکھے ہوتے ہیں، زندگی کی اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے۔ وہ گھریلو معاملات میں یا کاروباری معاملات میں بڑے بیٹے کو سکپ کر کے چھوڑ کے، اس سے چھوٹے کو بھی چھوڑ کے، اس سے چھوٹے کو بھی چھوڑ کے، آخر والے کو اختیار دے دیتا ہے کہ تو یہ کر۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یار میں تو پیچھے رہ گیا، پہلے تو میں آیا تھا، بڑا تو میں ہوں۔ یہ ساری زندگی اس کے من سے میں نہیں جاتی، وہ اپنے خون کو، چھوٹے بھائی کو قبول نہیں کر پاتا، حالانکہ فیصلہ تو باپ نے کیا تھا۔ جس کی پراپرٹی ہے، جس کا کاروبار ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے میں نے کس کو بٹھانا ہے۔ سورہ یوسف کو اگر پڑھیں تو پوری سورت کا تھیم ہی یہی ہے۔ وہ بھائی جو بڑے تھے انہیں صرف ایک خواب سنایا گیا نا، اور باپ نے بولا تھا خواب نہیں بتانا۔ اب بھائی بتا بیٹھا تو حق تو یہ بنتا تھا کہ اگر اللہ میرے خاندان میں کسی کو عروج دیتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں مائک بند ہو رہا ہے بار بار، اس کو کیا پرابلم؟ اللہ تعالی کسی کو عروج دیتا ہے خاندان میں تو قبول تو کرنا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلے میں نہیں پڑھ پایا، یہ پڑھ لے۔ اور یہ شان اللہ نے صرف باپ کو دی ہوتی ہے یا ماں کو دی ہوتی ہے، یا دوسرے نمبر پہ استاذ ہوتا ہے۔ آج کل استاذ بھی بہرحال میں لے کے بیٹھ گئے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اگر اس نے کر لی تو میری سیٹ پہ آ جائے گا۔ لیکن ابو ایک واحد چیز ہے جو کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بنے، میں نہیں پڑھ سکا یہ پڑھ لے، میں نے یہ سہولتیں نہیں دیکھی میرا بیٹا دیکھے، میرے اندر یہ خامی رہ گئی تھی بیٹے میں نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم حق کو قبول کرنے میں ایسے ہوں، حق کو قبول کرنے میں بھی ایسے ہوں۔ مجھے اس کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑی سنہری ملتی ہے۔ یہودی بچہ بیمار ہے، آپ تیمارداری کے لیے گئے اور پتہ چلا ہے کہ ٹھیک ہے چل گیا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے،
یہ روایت بے شمار سیاقوں کے ساتھ ملتی ہے، لیکن یہ جو سیاق ہے کہ آپ اس بچے کو کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کلمہ پڑھ دے، کلمے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف سوالیہ نظر سے، کیونکہ اکثر باپ کام کے معاملے میں اپنی اولاد کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہوا۔ اب یہودی ہے، کیا کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، تیمارداری کرنے ہے اس حد تک ٹھیک ہے، باقی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واحد میں نے دنیا میں باپ دیکھا ہے، یہودی تھا، تاریخ نے یہ جملے لکھوائے، وہ کہنے لگا کہ آج اپنے باپ کو نہیں دیکھ، اتے ابل قاسم، یہ قاسم کے ابو روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، مقدر والا ہے تو آ گئے ہیں، آج اپنے باپ کی نہیں مان، ابو القاسم کی، قاسم کے ابو کی مان۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کہا دفن کفن کا اہتمام کرو، انہ ماتا مسلمہ، یہ مسلمان ہو کے فوت ہو۔ یہ واحد بندہ ہے جس نے آنا نہیں بولی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیے، نبی کے سگے چچا ہیں، ساری زندگی ساتھ دی ہے، شانہ بشانہ رہے ہیں ہر مشکل وقت میں۔ اس کی پن کو چیک کر دے، یہ گلا لے بیٹھے گی، آن نہیں ہے یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو بھی یہ جملے کہہ رہے ہیں، کیا؟ یا عمی، یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ میرے چچا کتنا ساتھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایڈمیشن لینا ضروری ہے، داخلہ نہ لیا جائے تو سند نہیں ملتی، ڈگری نہیں ملتی۔ جتنا مرضی ساری زندگی آپ کاریگری حیثیت سے کرتے رہیں، مکینک ہیں، بہترین ہے، لیکن اگر آپ نے ڈپلومہ نہیں لیا، آپ زیادہ علم رکھتے ہوں کسی بچے سے، اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا۔ کلمہ انٹری کے لیے یہ ایڈمیشن ہے، داخلہ ہے۔ چچا جان آپ نے کام تو بڑے اچھے کیے ہیں، ساتھ دیا ہے، لیکن ایڈمیشن ہو جائے۔ چچا کو میں مار گئی، میں اور میرے آبا و اجداد کا دین، میں اور میرے آبا و اجداد، میں اور میرا خاندان، میں اور میرے بڑے گیا۔ اور حالت کیا ہوئی؟ دنیا مانے یا نہ مانے، سلسلہ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کے آئے کہ جب یہ فوت ہوئے نا، تو آپ کے سب سے پیارے بیٹے جناب ابو طالب، میں انہیں جناب پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان کی ان خدمات کی وجہ سے جو محبوب کے ساتھ انہوں نے دی، لیکن بیٹے کے، سکے بیٹے کے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا تھا، کبھی سنیے، خود آئے اور آ کے محبوب سے کہنے لگے ان امک الضال قدمات۔ ایک روایت کے لفظ ہے ان امک الشیخ الضال، محبوب تیرا گمراہ بڈھا، تیرا گمراہ بڈھا چچا فوت ہو گیا ہے، بوڑھا، تینوں لفظ ہیں۔ ان امک آپ کا چچا، الشیخ وہ بوڑھا، الضال جو تیرے دین پہ نہیں تھا، گمراہ فوت ہوا ہے۔ حضرات یہ لفظ میں نہیں بول سکتا، میری ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تو اپنے کسی بڑے کے بارے میں اس طرح کے جملے نہیں، تو علی المرتضی، حیدر کرار، رجل جرار، صاحب ذوالفقار، فاتح مرحب اور فاتح خیبر، وہ بول رہے ہیں ان عمک الشیخ الضال قدمات۔ محبوب آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذهب فواری،
लफ्जों का जिम्मेदार हूं। इधहब फवारी, जाओ यार उसको छुपा दो। वहां यहूदी का बच्चा फौत हो रहा है, कलमा पड़ा है, इन्नहु माता मुस्लिमन, कफन दफन का एहतमाम करो। और यहां चचा है, अली के बाप हैं, और वो कह रहे हैं कि गुमराह होके मरा है, और महबूब कह रहे हैं कि जाओ उसका को बंदोबस्त करो। हजरत अली ने कसम उठा दी और कहने लगे फवल्लाही वल्लाही मा उवारी, मुझे मेरे पैदा करने वाले रब की कसम, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। महबूब ने पूछा क्यों, तो कहने लगे इन्नहु माता मुशरिका, महबूब जिसने आपकी इज्जत नहीं की मैं भी उसकी इज्जत नहीं कर सकता। रुकावट क्या बनी पूरे वाक्य में, अगर नोट करें कि मैं और मेरा खानदान वो ठीक है, वक्त के नबी के सामने डट गए, नहीं, साथ दिया एक अलग बात है, भतीजा था, लेकिन तेरी मान के जाऊं तो मेरी कौम के वडेरे क्या कहेंगे कि जाता जाता भतीजे पे मर गया है, ये मुझसे नहीं होगा। आइए, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, काबिल और हाबिल, कुरान ने इनका वाकया जिक्र किया है। काबिल को आज तक रुसवाई क्यों मिली है? क़यामत तक होने वाले सारे कत्ल उसके खाते में पड़ेंगे। ये कत्ल क्यों हुआ था? क्योंकि इसने अपने नफ्स को तरजीह दी थी, इसने अपने वजूद की मानी थी। इसका जो हक बनता था, जो राइट था, जो इसको बीवी मिलनी थी, वो थी जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, और जो इसके साथ पैदा हुई थी वो इसे काबिल को नहीं हाबील को मिलनी थी। मगर ये फरेफ्ता हो गया कि मेरा मन, मेरा हक ज्यादा है, मेरे साथ पैदा हुई है। और कानून क्या था, हक क्या था, रब क्या कहते थे कि ये तेरी नहीं हो सकती, वसूल और ज़ाब्ता था। इसने उस मैं के चक्कर में आके अपनी अना में अपने भाई का कत्ल कर दिया। दुनिया का पहला कत्ल भी अना ने करवाया, पहली रब की नाफरमानी भी इबलीस से अना ने करवाई। आगे बढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदगी में वाज फरमाते हैं, और आपका डबल वाज था, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी है। उस दावत में बेटे ने बाप की तरबियत नहीं ली, मां की तरबियत ली है। बाप कहता था मैं कश्ती बनाने लगा हूं, रब का अजाब आने वाला है, वही बचेगा जो कश्ती में सवार होगा। और अम्मा क्या कहती थी? ना बैठना, ना बैठना। तुम्हारा अब्बा कौन सा तरखान है जो इसने बनाया? मुमकिन है पानी में ये कश्ती जाए और हिचकोले खाए और डूब जाए। कई माओं को यकीन नहीं होता, बीवियों को शौहर पे यकीन नहीं होता, ये काम मामू से करवा ले, फुलां से करवा ले, गैर से करवा लेना, तेरे बाबा इस काबिल नहीं है। अब्बा की बात पे मत जाना, अब्बा पर यकीन नहीं आता, और मोहल्ले में बताती फिर रही होती हैं शौहर तो वैसा होना चाहिए जैसा मेरी सिस्टर का है, मेरे वाला तो ऐसे ही है। यही बात बेटे की तरबियत में। और बाप ने फिर बोला, जब ये बोला ना तो बेटा कहने लगा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। क्या बोला था? मैं खा गई, ये अना, ये अकड़, ये जिद, वो मुझे अजाब से बचा लेगा, तूफान से बचा लेगा, तेरी कश्ती नहीं। तारीख लिखती है कि आज पूरी दुनिया में 3 बच्चों की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बच्चों की औलाद है। पहले नंबर पे हाम की, बर्रे आजम एशिया में आप और मैं, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं, साम की औलाद है, सामी है। इसीलिए हमारे बारे में मुस्तशरिकीन जो बोलते हैं सामी अदियान की टर्म बोलते हैं
کہ یہ ان کا جو دین ہے یہ سامی ہے، سامی مذاہب، جس میں عرب لوگ، شرق اوسط، ایشیا، یہ سارا علاقہ. دوسرے حام، اس کی نسل میں سے افریقہ والے ہیں. تیسرے یافت، یورپ کا پورا ایریا، وہ اس بچے کی اولاد سے ہے. اور چوتھا یام تھا، آپ کو دنیا میں اس کی نسل نہیں ملے گی. یہ انا اتنی بری چیز ہے، یہ میں اتنی بری ہے کہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. حضرات قرآن نے مثال دی ہے بدترین عورتوں میں سے ایک عورت کی، یہ نوح علیہ السلام کی ہے، اور دوسری بیوی لوط علیہ السلام کی. کتنی خوش قسمتی ہے کہ نبی کا گھر ملا ہے، نبی کا بستر ملا ہے. ہم تو ترستے ہیں نا، پیغمبر کا گھر ملا ہے. اور کتنا خوبصورت گھرانہ کہ وحی اترتی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. مگر اس خاتون نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ تیری نہیں میں ماننے والی، میں اپنے ماں باپ کی، اپنی قوم اور برادری کی مانوں گی، میں ان کا ساتھ دوں گی. لوط علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی بندی کچھ حیا کر، رب نے مجھ کو نبوت دی ہے، شریعت مجھ پہ اتری ہے، جو میں صحیح بتاتا ہوں وہ صحیح ہے، جس کو میں غلط کہتا ہوں وہ غلط ہے. کہتی تھی نہیں، میری قوم غلط نہیں ہو سکتی. لہذا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو ان کی مخبری کرنے والی قوم کو یہی خاتون تھی. بڑا روکا لوط علیہ السلام نے. سورۃ الشعراء کو پڑھیے، سورہ ہود کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کمال اس کا بیان کیا ہے. ترلے ڈالے لوط علیہ السلام نے، یہاں تک کہہ دیا مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں. اس سے بڑھ کے بھی بندہ اور کوئی اہتمام کر سکتا ہے؟ مگر قوم کو ترس نہ آیا. یہاں تک لفظ بولا انہوں نے، الیس منکم رجل رشید. اوہ ظالموں، تمہارے اندر کوئی انسانیت بھی ہے؟ وہ پوری کی پوری قوم اور برادری اور آوے کا آوا اپنی خواہشات کے غلام بن کے، جو اللہ نے جائز رستہ رکھا ہے، تمہارے لیے عورتیں رکھی ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم جنس پرستی پہ اتر آئے ہو، لونڈے بازی کرتے ہو. حیا کرو. مگر قوم نے کہا جتنے ہم سمجھدار ہیں تو نہیں، ہمارے رستے کا روڑا نہیں بن، نہیں تو یہاں سے فارغ کر دیں گے، نکال دیں گے، رجم کر دیں گے. اچھا، وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے کیا بولا تھا کہ لوط علیہ السلام آج کی رات اپنے تمام اہل خانہ کو لے جائیے، سب کے سب، پیچھے کوئی بھی نہیں چھوڑیے گا سوائے اپنی بیوی کے. جب حق کے رستے میں رکاوٹ بیوی بنے تو رب نہیں دیکھتا، طوفان نوح میں غرق کروا دیتا ہے. بیٹا بنے تو رب نہیں دیکھتا، غرق کروا دیتا ہے. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے خاندان کو نجات دے دی. اس بڑھیا کو کہا اس کو نہیں لے کے جانا، یہ قوم کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ رہے گی. رب نے زمین نیچے سے اوپر اٹھوائی، بلندیوں سے جا کے نیچے پھینک کے ان کا سینڈوچ بنا کے اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے رب نے گندگی کو ویسے ہی ملیا میٹ کر دیا تھا. اس لیے حق کو قبول کرنے میں کبھی رکاوٹ نہ بننے دینا، خاندان کو رکاوٹ نہ بننے دینا، بیوی کو رکاوٹ نہ بننے دینا، اولاد کو، اور رکاوٹ نہ بننے پائے اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنی سینیارٹی. میں ایک اور مثال دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے اس وقت دنیا کا ایک عقل مند انسان ہے. نمرود اپنے دور کا بڑا سمجھدار، لاجک پہ چلنے والا تھا، اور دنیا اس کو بڑا دانا بینا اور عقل مند کہتی تھی. ہم نے تو ایک پہلو پڑھا ہے نا، ہماری اسٹڈی جو ہے ہمیشہ بلکہ اکثر یک طرفہ ہوتی ہے. نمرود کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ وہ برا تھا. قوم نے سردار ایسے تو نہیں بنا لیا تھا، سردار کسی وجہ سے بنتے تھے، کوئی خوبیاں ہوتی تھی، کوئی میرٹ ہوتا تھا. بڑی لاجک سے بات کرتا تھا، بڑا سمجھدار تھا. مگر افسوس کہ اس کی سیادت، اس کی قیادت، اس کی حکومت اور اس کی اس کی طاقت اور قوت کا نشہ، اس کی فوج اور اس کی سپاہ، یہ رکاوٹ بنی اور حق کو قبول نہ کر سکا. کیا بولا؟
बुलाया और कहने लगा कि इब्राहिम तेरे बारे में ये खबरें हैं, हसास इदारे ये बता रहे हैं कि तू ऐसा ऐसा है, ऐसे कर रहा है। अब बात इलाहों तक भी आ पहुंची है, तूने वो भी तोड़ डाले हैं। तो तेरा रब कौन है, तारुफ तो करवाया। मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, तेरी जिंदगी और तेरी मौत भी उसी के हाथ में है। बड़ी जबरदस्त दलील थी, मगर वो ज्यादा सियाना बना, अक्लमंद बना। कहने लगा ये भी कोई काम है यार, ये तो मैं भी कर लेता हूं। मुफस्सिरीन और मुर्रिखीन ने लिखा है कि उसने एक बेकसूर आदमी, जिसका कसूर ही कोई नहीं था, राह जाता पकड़ के उसको मरवा दिया सामने, और जिसकी उम्र कैद थी या फांसी थी उसको जेल से निकलवा के कहा कि देखिए इसकी मौत थी, मैंने इसकी मौत खत्म कर दी, और इसकी कोई जो है वो गुनाह और गलती नहीं थी, मैंने मरवा डाला, ये तो मैं भी कर लेता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे थोड़े से गहरे पानी में ले गए। पहले एक कुश्ती होती थी पानियों में पहलवानों की, जो ज्यादा देर तक दूसरे को डबोए रखता था, दबाए रखता था, वो जीता। गहरे पानी में ले गए और कहने लगे कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, फाती बिहा मिनल मगरिब। अच्छा कुछ ना अकलमंद था, फबुहिता, मबहूत होके रह गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अना पे डटा रह गया। वो एक अलग बात है। होता आज का मीडिया या आज का कोई बंदा तो वो सामने से इस जवाब का भी जवाब देने की कोशिश करता, चलें जी मेरे से तो नहीं हो रहा, अपने रब को कह निकाले। यानी नमरूद होके भी उसे पता था ये काम मेरे लिए मुमकिन नहीं। और हमारा आज का मीडिया नमरूद से भी कहीं आगे है। हक को कबूल नहीं किया जाता, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, सवाल दर सवाल करके, दूसरे को जान भी रहे होते हैं हक पे है, लेकिन फिर गलत बना करके पेश करना, ये हक के रास्ते की रुकावटें हैं जो आपके और मेरे अंदर कहीं ना कहीं पाई जा रही है। बाप को कितने प्यार से कहते थे या अबाती, मेरे अब्बू जान, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। क्या समझाते थे कि अल्लाह की तौहीद को अपना ले। और बाप क्या कहता था, मैं बेहतर जानता हूं या तू बाप है या मैं। अब ये दोनों चीजें, समझदार होके गॉड मेकर था बाप, कौम के खुदा बनाता था, इला बनाता था, माबूद बनाता था। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। लेकिन मारा कहां गया, मैं में और अना में। थोड़ा आगे बढ़िए, ये फिरौन है। मैंने जितने भी माजी के हुक्मरान देखे हैं, मैंने फिरौन को बड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश की कि ये करता क्या था। अपनी कौम को हर सहूलत दी हुई थी। आप कराची के हुकूक मांगते हो ना, बेचारे नहीं दे पाते। जिस कौम में वो रहता था हरियाली थी, सब्जा था, एग्रीकल्चर बड़ी जबरदस्त थी, नहरी निजाम था, बेहतरीन मंडियां मार्केटें थी, हर चीज बराबर चल रही थी, लोगों के हुकूक का पूरा ख्याल रखता था। जो उसके जानने वाले थे उनको चढ़ा के रखता था, जो उसके मुखालिफीन थे दबा के रखता था। यानी इस तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखे ना, वो कौन था। प्रॉब्लम एक थी कि हक पे नहीं था, यह हक के रास्ते की रुकावट बन रहा था। अल्लाह ताला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, बात हुई तो पता क्या कहा करता था, दो बातें बड़ी धड़ल्ले से कहता था। कुछ लोग ना हक को जान के भी हक को यूं बयान करते हैं जैसे जानते ही नहीं। कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन, मूसा ये जहानों का रब क्या होता है, क्योंकि उसके नजदीक तो जहान वही था ना जहां वो रह रहा है, उसकी दुनिया तो वही थी। वमा रब्बुल आलमीन, नहरें मैंने बनवाई, वमा रब्बुल आलमीन, खेती बाड़ी के सिस्टम मैंने दिए, वमा रब्बुल आलमीन, जितनी जितनी जो जो जरूरतें हैं वो आलात मैंने बनवा के मुहैया कर दिए। वमा रब्बुल आलमीन, मकान मैंने बनवा दिए। वमा रब्बुल आलमीन, मंडियां मैंने बनवा दी। ये रब्बुल आलमीन कौन है जिसकी तू दावत देने आया। तारुफ करवाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो यहां तक अकड़ गया, इसकी गर्दन में सरिया आया और कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं ही हूं। फिरौन को मैंने मारा,
اچھا اگر یہیں تک بھی رہ جاتا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، قارون کے خزانے لگے، حامان کی انجینئرنگ لگی، اور دنیا کی اس وقت کی سب سے اونچی بلڈنگ، مورخین لکھتے ہیں کہ آج بھی اتنی کوئی اونچی نہیں ہے جتنی اس نے بنا دی تھی، بہترین تیر، دور مار کرنے والے میزائل اس دور کے، بلندیوں پہ چڑھ کے چلائے، میرے رب نے خون آلودہ کر کے بھیجے، کہنے لگا موسیٰ لے تیرا رب تو گیا، دماغ میں پانی اور بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ علاج بالمثل فرماتے ہیں، پانی قوم نوح میں زیادہ آیا تھا تو سزا بھی پانی سے، علاج بھی پانی سے کیا، علاج بھی پانی سے کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم الٹ روٹ پہ چڑھی، میرے رب نے زمین سے لے جا کے اوپر اٹھا کے الٹا کر کے پھینک کے ان کے دل پتھر ہوئے، پتھروں کی بارش کی۔ نمرود کے دماغ میں فطور آ گیا، میرے رب نے مچھر ڈلوا کے ٹول پلازے پہ جوتے مروا کے رگڑا دیا۔ صحیح تو رب کر لیتا ہے، اور باطل کو ہونا پتا ہونا چاہیے، اس نے ایک دن سیدھا ہونا ہی ہے، مانے گا، مگر اس وقت مانے گا جب معافی تسلیم نہیں کی جائے گی تو فائدہ کیا۔ رب نے پانی میں جب پہلا غوطہ دیا نا تو میں مر گئی بیچارے کی، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جواب آیا الان، نو لیٹ نو ویٹ، اب انتظار بھی نہیں ہوگا، تو لیٹ ہو گئی ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، حق حق ہے، بھلے موسیٰ علیہ السلام جیسا فرد لے کے آئے یا ہارون علیہ السلام آئے یا کوئی غریب اور مسکین آئے، حق کو مانا جائے گا۔ حق کے رستے میں رکاوٹ مال دولت پیسہ سیادت قیادت حکمران، کبھی فوج کبھی سپاہ، کبھی جو ہے وہ میرا اسلحہ، کبھی مسلح طاقتیں پاوریں، یہ حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکی، اللہ کو ہلا نہیں سکی، لیکن خود ہل گئی، آج وجود نہیں ان کا۔ اور اللہ نے ایسی ذلت امیز موت دی اور عبرت کا نشان بنایا کہ نہ اس کو زمین نے جگہ دی ہے، نہ پانیوں نے جگہ دی ہے، نہ آسمان نے جگہ دی ہے۔ ممی بن کے اس کی لاش دنیا وزٹ کرنے آتی ہے، اس کی لاش کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے نا، جس نے بائبل سائنس اور اسلام پہ لکھا ہے، قرآن پہ، یہ وہی سائنسدان ہے جس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ اس ممی کے اوپر آپ ذرا دیکھیں، ریسرچ کریں کہ کیا کن مراحل سے گزری ہے، واقعی فرعون ہے۔ ریسرچ کرتے کرتے بائبل کو پڑھ ڈالا، پھر کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں نا قرآن میں بھی کچھ ذکر ہے۔ مصر آیا، قرآن کا فرانسیسی ترجمہ لیا، پڑھا، بار بار اس پہ ریسرچ کری۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو دریائے نیل میں مارا، اور جس سمندر اور نیل کا کہا جا رہا تھا، جو بائبل کہہ رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ جب اس کے نمونے لے کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی باڈی کے اوپر جو نمکیات تھے وہ وہی تھے جو قرآن نے بیان کرے تھے۔ تبھی کلمہ پڑھا، پھر کتاب لکھی اور قرآن کو تسلیم کیا کہ آسمانی اتری ہوئی کتاب ہے۔ ہمارے رستے کی بڑی بڑی رکاوٹوں میں سے جو آنا ہے، سینیارٹی کا میں نے ذکر کر دیا، اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جونیئر کو اگر اللہ بڑا بنا دے تو مان لیا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ چھوٹا ہے، بھتیجا ہے، کل کا آیا ہے، اور آج ہمیں نیچے لگا رہا ہے، پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اللہ نے یہاں والشمس کہہ کے ہلا کے رکھ دیا ہے، والشمسی۔ میں نے جب 89 میں اس کا ترجمہ پڑھا نا والشمسی کا، تو ترجمہ یہ تھا کہ سورج کی قسم۔ ترجمہ آج بھی یہی ہے، سورج کی قسم، لیکن چونکہ سائنس سے تعلق تھا اور میں فزکس اور دیگر چیزوں سے جڑا ہوا تھا، گلیکسیز کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، فلکیات اور چاند ستاروں کے بارے میں پڑھتا رہتا تھا، تب مجھے اس قسم کے جملوں کا احساس ہوا جب ناسا نے اور جمعیہ فلکیہ جدہ نے بالاتفاق یہ جملہ لکھا کہ آسمان پہ 3 ستارے جو سیدھے لائن میں اوپر نیچے ہوتے ہیں، 1 2 3، جن کو دیکھ کے ہمارے بزرگ ٹائم بتاتے تھے،
جن کو ترنگڑ کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اب دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے جی ان کے درمیان والا ستارہ آج کل بڑا ویک اور چھوٹا سا اور کمزور سا نظر بھی نہیں آتا۔ ناسا کا ماننا ہے کہ 4 کروڑ سورج مل جائیں وہ ستارہ پھر بھی بڑا ہے سورج سے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ستارہ سورج سے 4 کروڑ گنا بڑا ہے، مگر آسمان کی سرداری اللہ نے کس کو دی ہے؟ اتنے جونیئر سے سورج کو، جونیئر سے سورج کو۔ اور مجبوری کیا ہے، حکم کیا ہے کہ جب سورج آئے گا ستاروں تم جتنے مرضی بڑے ہو اپنی روشنی سمیٹ لینا، اپنی روشنی سمیٹ لینا۔ امتی جتنا مرضی بڑا ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، ادیب ہو، مخلص ہو، خالص ہو، قدکاٹ ہو، دستار ہو، وقار ہو، سرکار ہو، ہستی ہو، شاگردوں کی لائن لگی ہوئی ہو، ماننے والے بے شمار ہوں، ہے تو امتی۔ نبی کی نبوت کے رسالت کا سورج طلوع ہو جائے تو ستاروں کو اپنی روشنی سمیٹنی ہوگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے بھی شاید ہوتا ہو، ہمارے ہاں تو پنجاب میں ہے کہ اگر دن کو کبھی رات کو بائک کھڑی کی یاد نہیں رہا سوئچ آف کرنا، اور صبح لائٹ چل رہی ہو کہیں جا رہے ہوں تو گلی محلے کے اندر لوگ یوں کرتے ہیں کہ یہ لائٹ بند کر لیں۔ بھائی کیوں؟ بائک میری ہے، تیل میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سوئچ آف کر لیتے ہیں۔ میسج کیا تھا کہ جب آسمان دنیا پہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو تمہاری اس ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی میسج جب قرآن دے کہ لوگوں جب دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہو چکا ہے تو کسی امتی امام کا دیا، لالٹین یا موم بتی چلنے یا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوئچ آف کر دیں تو ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ انا کیوں آ جاتی ہے؟ میں کیوں آتی ہے؟ ماننا چاہیے۔ اب پتہ چلا والشمس اللہ نے کیوں بولا۔ مجھے آسمان کے سورج کی قسم، میں نے اسے کتنا چھوٹا ہو کے بھی بڑا بنایا ہے۔ نظام شمسی کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، سب کو اسی سے لینا ہوتا ہے، میرا چاند بھی اسی سے لیتا ہے، اور یہ قسم اللہ نے آگے پیش کی ہے وَضُحَاهَا۔ بڑے سارے لوگ حق سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یار میرے سے سائیڈ پہ رہنا، میں گرم بڑا ہوں، میرا گروپ بڑا گرم ہے، میری ساتھ بڑی گرم ہے، میرا بی پی بڑی جلدی شوٹ کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے سے بچ کے رہنا، میرے بھیا سے بچ کے رہنا، ہم بھائی لوگ ہوتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حق جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن ڈٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی کرنوں کی اور دھوپ کی قسم۔ اگر صرف ایک کرن کی ڈیوٹی لگا دی جائے نا، مسلسل تیری میری گدی پہ ڈال دی جائے، ایسا سن سٹروک ہو کہ اگلے لمحے تیری موت ہو جائے، میری موت ہو جائے۔ لیکن کون ہے جو خط استوا پہ ہوتے ہوئے بھی سورج کی ان شعاؤں کا رخ موڑ کے کبھی ان کو کم کر دیتا ہے، کبھی زیادہ کر دیتا ہے؟ دھوپ کو دیکھیے، میں اس کو بے نور بھی کرتا ہوں، صبح اس کو چڑھاتا ہوں، سلو ہوتی ہے، پھر زیادہ کرتا ہوں، سر پہ لے آتا ہوں، پھر اس کو دھیما اور ماند پڑوا دیتا ہوں۔ ارے وہ میرا سورج ہو کے اس کی دھوپ میرا حکم مانے، تو میرا بندہ ہو کر کے اپنی میں مرا رہے کہ میرے میں گرمی بڑی ہے؟ میں تو سورج کی تپش چھین لیتا ہوں، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ لیکن ہم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ باز آ جا، حق کی مخالفت نہیں کر۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم، ہوئے ہوئے سورج کے ساتھ چاند جوڑا۔ بڑے سارے لوگ اس وجہ سے حق کو نہیں مانتے۔ وہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا چہرہ دیکھ کر کے نا کہہ آنے لگتی ہے، بڑے سارے ظالموں نے بولا ہے اچھا بھئی حق کے لیے چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، تو آپ بلال کو کہاں رکھیں گے؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں رکھیں گے؟ محبوب نے تو ساتھ ساتھ رکھا تھا، بیت اللہ پہ چڑھایا تھا، کبھی نہیں کہا کہ یہ حبشی ہے، کبھی نہیں بولا کہ یہ افریقہ کا ہے، کبھی نہیں بولا کہ ایسے، بلکہ معراج کروا کے جنت میں اس کے قدموں کی چاپ سنوا کے بتایا کہ جو حق پہ ہے اس کے قدموں کی آواز کو، چاپ کو ہم جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ والقمر۔ بڑے سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ جو وہابی ہیں نا، ان کے چہرے نہیں اتنے خوبصورت نہیں ہیں، نور نہیں ہوتا۔ اس نور کو کیا کریں؟ نور والا بولا تھا نا، نور والا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بولا ہے قرآن نے، اور لہب شعلے کو کہتے ہیں، آگ جل رہی ہو، شعلہ ہو،
لائٹ ہو، گلو تھی اس کے چہرے میں. ہمارے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے کے اندر وہ کالا رنگ بھی ہو تو ایک خاص گلو ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے. اگر نہیں پتا تو سویرے کسی پٹھان سے جوتا پالش کروائیے گا، اس کالے جوتے میں بھی ایک چمک ڈال دے گا وہ. تو یہ چمک رب کہتا ہے نبی کے چچا کے چہرے میں چمک دمک. ابو لہب، مگر ہوا کیا ہے؟ میں مار گئی کہ میں چچا، میں سچا تو جھوٹا. اور جو بھی مانتا تھا کہتے تھے اس کی بات نہیں مانو، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ. اللہ نے کیا کیا؟ جب محبوب نے پہلی دعوت دی کہ میری مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی میں اور انا سامنے آئی اور بولا تھا، گالی دی تھی، تو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. میں ایسے نور کو اور نورانی چہرے کو کیا کروں جو میرے محبوب کی بات نہیں مان رہا، حق کو نہیں مان رہا. سیصلی نارا ذات لہب، اسے شعلے والی آگوں میں نہ ڈالوں تو مجھے رب نہ کہنا. اس لیے کبھی بھی مان نہ کرنا حسن کا. وہ جی سجدہ تو کروں مگر ماتھے پہ محرابہ پڑ جائے گا، وہ جی سجدہ تو کر لوں مگر گھٹنے بڑے نازک ہیں، وہ جی سجدہ تو کر لوں مگر ہاتھ اور مٹھیوں کا مسئلہ ہے، وہ جی نماز تو پڑھ لوں، یہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو میرے سے نہیں ہوتا، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ تیرا نازک بدن یہ کیڑوں نے کھانا ہے. اس میں کو ختم کر دے. اور میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ اس صورت میں تو سارا تذکرہ ہی میں اور آسمانی اور زمینی اور آفاقی حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، سمود کا ذکر کیا ہے، ان کی جو ہے نالائکیوں کا اور پیغمبر کی بات پہ ڈٹ جانے کا، نافرمانیوں کا ذکر کر کے رب نے ان کی بربادی بیان کی ہے. فدمدم علیہم ربہم. کچھ لوگوں کو میں دین میں لے آتی ہے، دین میں میں آگئی تو بھی گئے، دین میں میں سمجھیے. یہ تو آپ نے کافر لوگوں کی، مشرک لوگوں کی، منافق کی مثال عبداللہ بن ابی والی ہے. وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، میں مار گئی. اب ذرا میں دین میں سمجھیے. کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی حق نبی کی زبان سے نکلا ہوا سننا گوارا نہیں کرتے، عمل کرنا گوارا نہیں کرتے، بات نہیں کرنے دیتے، دعوت نہیں دینے دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھاؤں وہ بہتر ہے، جو میرا امام سمجھائے وہ بہتر ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ نبی کو ویلیو دیتے ہی نہیں، وگرنہ سنت کا بیان کرتے، احادیث کو بیان کرتے. واضح حدیث موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، اور میرے نبی کی ساری سیرت سامنے ہے. ایک مثال بھی زندگی بھر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی کہ میرے محبوب نے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کسی فرض نماز یا کسی سنت یا کسی نفل کو پڑھنے سے پہلے محبوب نے نیت لفظوں میں کری ہو کہ 2 رکعت نماز یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز. کعبہ کے رب کی قسم، دنیا کی 17 فقہیں ان کی امہات الکتب چھان ماریے، ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. مگر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، جو کہہ رہا ہوں کرو، کرنی پڑے گی. وہ بھائی تیرے پیغمبر کی سنت کا قتل ہو رہا ہے اور تو ڈٹا ہوا ہے. یہی معاملہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، یہی فاتحہ کے ساتھ ہے، یہی آمین کے ساتھ ہے، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں، میرے امام جو کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائی نہیں، یہ اتھارٹی پیغمبر کی ہے، تیری میں بدعات اور خرافات میں کیوں لے گئی؟ سب کو پتا ہے کہ کل تیجا ساتہ 10واں 40واں یہ چہلم، یہ ساری رسمیں ہیں، مگر کیوں کہہ رہا ہے میں کہ جو دین ہے، میں اتھارٹی میرے پاس ہے، دوسرے سب جھوٹے ہیں. ہم نے کہا نہیں، کوئی جھوٹا کوئی سچے کا چکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کر لو، جو وہ کہیں وہ حق ہے، کیونکہ اس چہرے اس منہ سے حق کے علاوہ نکلتے کچھ نہیں. اور قسم کھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو صحابہ نے کہا کہ سب نہیں لکھا کرو، آپ کبھی خوشی میں، کبھی ناراضگی میں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، تو آپ نے اسے بلا کر کے جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیوں کہا یہ کیوں بولے کہ وہ مجھے مار ڈالے؟ اشارہ یہ تھا کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں، میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. اور سورہ یونس میں رب نے واضح کہا کہ جب کہا گیا یستنبتونک احق ہو، محبوب یہ آپ سے خبر لینا چاہتے ہیں کہ جو وحی اترتی ہے، جو قرآن آپ بیان کرتے ہیں، کیا یہ حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق. ہاں محبوب ان کو قسم اٹھا کے کہو، مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے.
حق وہ ہے جو کتاب و سنت ہے جو وہی ہے، مگر ہم اپنی انا میں بدعات اور خرافات کو تو بہت زیادہ وسعت دے رہے ہیں، مگر سنتوں کے قاتل بن کے بیٹھے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ چیز، حق یہ ہے کہ کسی کو نہ حق نہ مارا جائے، مگر ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن کے بیٹھے ہیں کہ میں جیوں باقی سب مر جائیں، جینے کا حق مجھے ہے، بس انا مار گئی، میرے علاوہ کوئی بھی سر نہیں اٹھائے، اگر اٹھائے گا ٹھوک دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یہی کیا ہے ہلاکو خان نے، یہی کیا ہے چنگیز نے، یہی کیا ہے چائنا والوں نے، یہی کیا تاتاریوں نے۔ بڑی بڑی دنیا، رشین سٹیٹس وقت کے بڑے بڑے سپر پاور بن کے ہمارے علاوہ سب مر جائیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرنا ہوتا تو افغانی نہ بچے ہوتے۔ اگر یہی بات ہوتی تو رشیا نے بھی اپنا پورا زور لگا کے دیکھا، امریکہ نے بھی لگا کے دیکھا، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انا کا چکر مار دیتا ہے، یہ طاقت کا نشہ مار دیتا ہے۔ اور لاسٹ چیز، دنیا کا سارا پیسہ میرا ہو جائے اور ساری عزت میری ہو جائے، سارا حسن میرا ہو جائے۔ آج 14 فروری ہے تو میں تھوڑا اس پہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان کیوں نہیں سدھر رہے، حالانکہ ایک طرف تو پیغمبر نے کہا تھا حق یہ ہے نکاح کرو، نکاح حق ہے، تیرا نسب حق ہے، بچے حق ہیں، اولاد حق ہے، ان کا حق ان کو دیجئے کہ خالص باپ ہو، خالص ماں ہو، ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ لیکن پیسے کی خاطر میں سب کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں، میں چوری بھی کر سکتا ہوں، میں رشوت بھی لے سکتا ہوں، میری انا مجھے روک ہی نہیں رہی اور منع کر رہی حق نہیں لینا، لیکن غلط سے نہیں روکتی۔ میں ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، میں 2 نمبریاں بھی کر رہا ہوں، میں 10 نمبری بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ہر چیز میں فراڈ لگا رہا ہوں۔ حق کہتا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ میرا نہیں ہے، من غشنا فلیس منا۔ میں ملاوٹ کر کے بڑی ڈنکے کی چوٹ پورے دھڑلے کے ساتھ، پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 2 لاکھ 5 لاکھ نقد انعام، اور میں ملاوٹ کر کے بیٹھا بھی ہوتا ہوں، اور دنیا کا سارا حسن میرا ہو جائے۔ یہ بھی انا دنیا کو کھا بیٹھی ہے۔ آج چاروں طرف جو بغاوتیں ہیں نا، بچیوں کے ریپ جو ہو رہے ہیں، 2 سال کی معصوم بچیوں کے جو قتل ہو رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کے جو معاملے چل نکلے ہیں، اللہ نے پہلی قوموں کو برباد کیا تھا۔ اور یہ نہیں کہ ہم صرف 14 فروری کو یہ کر رہے ہیں، یہ ہر دن گناہ ہو رہا ہے، ہر دن شراب پی جا رہی ہے، ہر دن جرم کیا جا رہا ہے، ہر دن جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہم نے رب کو نہیں مانا جو حق ہے، اپنے آپ کو کہا ہے کہ جو میں کروں وہی ہے۔ یہ دنیا، یہ اس کا حسن، یہ جمال، یہ دنیا کی بیٹیاں وہ کیا ہوں؟ بیٹی وہی ہوتی ہے جو اپنی ہو، باقی سب کو پکڑو دکڑو، جو من میں آئے وہ کرو۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تو بندہ ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے بندگی میری کرنی ہوگی، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، سزا و جزا کا مالک ہوں، میں رحیم ہوں، اسی پہ رحم کروں گا جو دنیا میں میری مانے گا، میں رحمان ہوں، نہ ماننے والوں کو بھی رزق دے دوں گا، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ میں جہانوں کا رب پالوں گا سب کو۔ لیکن انصاف میرا یہ ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں کو اور مسلمانوں کو برابر کر دیں؟ ایک پیپر دے کے صحیح پاس ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اور ایک نکمے کو، ان دونوں کو ہم کامیاب قرار دے دیں؟ میں مشرکین کو، ملحدین کو، منافقین کو، معاندین کو، باغیوں کو، ان کو بھی جنت دے دوں، اور جو میرے مان کے آنے والے ہیں ان کو بھی برابر رکھوں؟ نہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمہیں دنیا میں بتا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کہیں ہم حق کی مخالفت کرتے ہیں کسی انا کی وجہ سے، کسی میں کی وجہ سے، کسی قوم، برادری، قبیلے، مال، دولت، پیسے، یا یہ دنیا کا نشہ، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو اسے دور کریں۔ حق کے لیے تو سر جھکایا جائے گا، اور 4 خوبیاں پیدا کر لیں۔ سمینا، حق کو سنا کریں، اطعنا، اس جذبے سے سنا کرے کہ میں نے حق کو ماننا ہے، آمنا، اس جذبے کے ساتھ جو ہے اطاعت کیا کریں کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، صدقنا، اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کر کے، اخلاق سے، رویوں سے، کیل سے، کال سے، گفتار سے اس کو دوسروں تک پہنچا کر کے حق بات کی اس ذمہ داری کو نبھا کر کے دکھا دیں، کیونکہ یہی بہترین امت کی نشانی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالی ہمارے اندر میں سے انا کو ختم کرے۔ اور بابا جی کے اس شعر کے اوپر جو بڑا سبق آموز ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، کہتے ہیں کہ پھول لے عطر بنا، اور یہ چھوٹی موٹی شیشیاں نہیں جس کے اندر سے نکال کے تھوڑا ادھر لگایا، تھوڑا ادھر لگایا، رگڑ کر کے تھوڑا ادھر کچھ مونچھ پہ لگا دیا، کچھ جو ہے رومال پہ، کچھ بالوں میں۔ بابا جی کہتے ہیں نہیں، اتنے سے گزارا نہیں ہوگا، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا،
دریا نکال، اتنا اتر بنا، اتنا بنا، اتنا بنا کہ دریا نکال، تے دریا وچ پھر رج کے نہا۔ کراچی والے حساب سے نہاتے ہوں گے، پانی وانی کا مسئلہ رہتا ہے، بابا جی کہتے ہیں نہیں اتر میں نہا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک چبی لگائی، 2 مگے ڈالے، تھوڑا سا شاور کے نیچے آیا اور بس نکل گیا، کہتے ہیں نہیں، دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، کبھی ادھر کو آ، کبھی ادھر کو جا، کبھی جمپ لے، کبھی ہے یہ مستیاں کر، یہ ڈھونڈ، پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، تیری بو نہیں مرنی، پہلے اپنی میں مکا، یہ انا ختم کر، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، حق حق لگنے لگے گا، باطل باطل لگنے لگے گا، صراط مستقیم پہ چڑھ جائے گا اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی فقد فاز فوزا عظیما، اسی کے نصیب اور مقدر میں ہے کہ جس کو جہنم سے بچا کے جنت دے دی گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے راہی بنے حق کے اور جنت ہمارا مقدر ہوں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد